أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی دے سفر دے مہینے دی ابتدا ہے تو سفر دے مہینے دی مناسبت نال میں تہاڈے سامنے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ بیان کرنا چاہنا مہینے دی مناسبت نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مکہ مکرمہ اندر نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان کرن تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق اور آمین دے لقب نال پکارتے نے، لیکن جدوں آپ نے اللہ دی توحید کا اعلان کیتا اور آپ نے فرمایا کوئی صفات چڑھ کے پہلے دن
مکے والوں، میرے رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں، اگر تسی کامیابی چاہتے جے اس دنیا دے اوپر اور کل قیامت والے دن خالق کائنات سانو کامیابی دے سرٹیفکیٹ عطا کر دے وے، تو پھر اپنیاں زباناں چوں اس بات کا اقرار کر دیو، لا الہ الا اللہ۔ جس وقت آپ نے اللہ دی توحید کا اعلان فرمایا، اپنے بھی دشمن اور بیگانے بھی دشمن اپنے بھی مخالفت کر رہے ہیں اور بیگانے بھی مخالفت کر رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں دے گھراں دے اندر جا جا کے دروازے کھٹکا کھٹکا کے اللہ دی توحید دا مکے والوں نو پیغام دے رہے ہیں۔ ایک وقت آیا، انہوں نے دیکھیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی رفقا، تابعدار، وفادار دن ب دن بڑھتے جا رہے ہیں اور انہوں دی تعداد زیادہ ہوندی جا رہی ہے۔ انہیں ایک میٹنگ بلائی، ایک اجلاس بلایا، اس اجلاس کے اندر کوئی تجارتی پروگرام نہیں، کوئی کاروباری پروگرام نہیں، پروگرام ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی دن ب دن بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے، انہاں دے رستے اندر رکاوٹ پیدا کیتی جائے اور انہاں نو روکیا جائے کہ اللہ دی توحید دا اعلان نہ کرن اور اپنی ختم نبوت دا اعلان ساڈے سامنے نہ کرن، اے نہ کہن کہ خالق کائنات نے میرے سر پہ نبوت دا تاج رکھیا ہے۔ انہیں نہ پروگرام بنایا، اس میٹنگ دا تذکرہ اس مہینے اندر، جس مہینے دی ابتدائی ایام نے، اس مہینے اندر انہاں پروگرام بنایا اور فیصلہ کی کیتا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ برآمدے والے ساتھی اندر تشریف لے آؤ، پہلے اگلا حصہ مکمل کریا کرو، پھر باہر بیٹھیا کرو۔ تو آؤ ذرا توجہ فرماؤ، خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اے میرے پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو صلی اللہ، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں تواڈے متعلق پروگرام بنا لیا ہے، انہیں فیصلہ کیتا کہ انہاں نو قید کر دیتا جائے، انہاں نو چلا وطن کر دیتا جائے۔ آخر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انہاں آخری فیصلہ یہ کر لیا کہ انہاں نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انہاں نے اس بات دا علم ہے کہ جنوں میں نہ
نہ ماراں انہوں کو مار نہیں سکدا، تے جنوں میں مارن تے آ جاواں انہوں کو بچا نہیں سکدا۔ او مرکز ربانیاں اندر تشریف لیان والے ہو، اج دا میرا خطبہ ذرا توجہ نال سنیا جے۔ اج دا عنوان اے وے کہ جنوں رب نہ مارے انہوں کو مار نہیں سکدا۔ ایویں وڈیریاں دے کولوں نہ ڈریا کرو، سیاستداناں دے کولوں نہ ڈریا کرو کہ فلاں کر دیں دے فلاں کر دیں دے، نہ میرے بھائی، آ کر فتح حق دی ہویا کر دیے۔ حق والیاں نو اللہ کامیابی دے سرٹیفکیٹ عطا کر دے، تے جنوں رب نہ مارے انہوں کو مار نہیں جے سکدا، تے جنوں رب مارن دے آ جائے انہوں کو بچا نہیں جے سکدا۔ ویکھ لینا پروگرام بنا لیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ۔ تے میرے پیغمبر دا جرم کیے، آقا دا قصور کیے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، محمد نے پونڈاں دے کھکھر ہلائے، یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائے، او بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، او بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دعائی دعائی، اے ساڈے مبوداں دا بے ادب جمعائے، اے لئی پھر دائی کو خدا دے خدائے۔ انہاں پروگرام بنا لے آئے تے خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتے نے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ سونیا تسی پریشان نہیں ہونا، میں تواڈے نال وعدہ کرنا، انہاں تانوں مارن دا پروگرام بنایا ہے، انہاں تانوں قتل کرن دا منصوبہ تیار کر لیا ہے، تے میں تانوں بچان دا منصوبہ بنا لیا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ سونیا انہاں تانوں قتل کرن دا پروگرام بنا لیا، اور میں خالق کائنات نے تانوں پہچان دا پروگرام بنایا۔ آؤ میں چلتا چلتا تہاڈی ملاقات ایک اور نبی نال کرا دیواں کہ جنوں رب نہ مارے انہوں کو مار نہیں سکدا، تے جنوں رب مارن تے آ جائے، عنوان میرا جنوں رب مارن تے آ جائے اور انہوں کوئی پھر بچا نہیں سکدا۔ میرے بھائیو، توحید پرستو بندہ کہ جس دا عقیدہ ہوئے توحید والا کہ پوری دنیا مینوں نفع پہنچانتے آ جائے، جب تک مینوں اللہ نفع نہیں پہنچائے گا دنیا دی کوئی طاقت مینوں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اگر خالق کائنات مینوں نقصان پہنچانتے آ جائے تو ساری کائنات انہوں نفع پہنچانتے آئے، نقصان نفع پہنچانتے ساری دنیا آئے، جب تک اللہ نفع نہیں دے گا دنیا دی کوئی طاقت انہوں نفع نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا انہوں نقصان پہنچانتے آ جائے، جب تک میرا اللہ انہوں نقصان نہیں پہنچائے گا دنیا دی کوئی طاقت انہوں نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ یہ ساڈے عقیدے نے کہ جناب میں فلاں دا ساتھ نہ دیتا، وہ چاہے جھوٹا ہے، وہ چاہے فراڈی ہے، وہ چاہے گندا ترین ہے، بدترین ہے، میں ان دا ساتھ نہ دیتا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ نہیں، تیرا عقیدہ ہونا چاہیے
کہ مینو نفع پہنچان والا، مینو نقصان پہنچان والا، مینو زندگی دین والا اور مینو مارن والا کون ہے؟ اللہ۔ تو آؤ میں چلتا چلتا تہاڈی ملاقات سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے نال کرا دے ماں۔ ایک دن نہ بچپن تے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے خدمت دے اندر تشریف لے آئے تے آکے آندے نے ابو جی میری ایک گل ذرا سنیا جے تے پھر میں نے اس دا جواب دے آجے۔ فرماندے نے بیٹا دسو کی حکم ہے؟ آپ فرماندے نے اِذْ قَالَ یوسف لِأَبِیہِ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ کہنی بھولیا نہ کرو۔ آقا دا نام آئے محمد، اجی آواز نہیں آئی محمد، بلند آواز نہ درود پاک پڑھیا کرو۔ صحابی دا نام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے ولی دا نام آئے رحمت اللہ علیہ، اور قرآن پڑھیا جائے تے خطیب نو راضی کرنے واسطے سبحان اللہ نہیں کہنا، اللہ نو راضی کرنے واسطے کہنا۔ آندے نے میرے ابو جی میں نے ایک خواب آیا، میں خواب دے اندر دیکھے، توجہ کرے آجے، میں نے ایک خواب آئے، میں خواب دے اندر دیکھے آئے، میں نے 11 ستارے ایک سورج دے چاند سجدہ پہ کر دینے۔ میرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے آپ خواب دی تعبیر سمجھ جاندے نے کہ ایک وقت آنا ہے جس طرح خالق کائنات نے میرے سر تے نبوت دا تاج رکھے آئے، میرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام دے سر تے اللہ نبوت دا تاج رکھ دے وے گا۔ تے آپ فرماؤندے نے اے میرے بیٹے میری ایک گل سن لے، ہاں تینو خواب آیا ہے کہ 11 ستارے ایک سورج تے ایک چاند تینو سجدہ پہ کر دینے، لیکن ایک میری گل ذرا نوٹ کر لے۔ فرماؤندے نے ابو جی آرڈر کرو۔ فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا اے خواب اپنے پراوان دے سامنے بیان نہیں کرنا، غور طلب بات ہے۔ اگر اللہ کو نعمت دے وے نا، نعمت یا نعمت آن والی ہوئے تے اپنی اس نعمت نو ایویں لوگاں دے سامنے بیان نہ کر دے رہا کرو، بلکہ اس نعمت نو چھپا کے رکھیا کرو۔ کیوں کہ لوگاں دے دلاں دے اندر حسد پیدا ہو جاندہ ہے، بغض پیدا ہو جاندہ ہے، کینہ پیدا ہو جاندہ ہے، اور حسد تے بغض ایک ایسی بیماری ہے کہ لوگاں دیاں نظریں لگنیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تو ہنو کو نعمت عطا کرے، اس نعمت نو چھپان دی کوشش کریا کرو۔ تو توجہ فرماؤ، آندے نے میرے بیٹے اے اپنا خواب اپنے پراوانوں نہ دسے، سکے پراوانوں اے اپنا خواب اپنے پراوانوں نہ دسے کہ 11 ستارے ایک سورج تے ایک چاند مینوں سجدہ پہ کر دینے، لیکن میرے
بھائی ਭਰਾਵਾਂ نے ویکھیا کہ ساڈے والد محترم حضرت یوسف علیہ السلام نال بڑا پیار کردے نے، انہاں نال بڑی محبت کردے نے، ساڈے نال پیار تھوڑا ہے، ساڈے نال محبت تھوڑی ہے۔ آخر میرے بھائی انہاں تک خواب دا تذکرہ بھی پہنچ جاندا ہے۔ انہاں ایک دن پروگرام بنایا ہے، میٹنگ بلائی ہے، اجلاس بلایا ہے سکے پراواں نے۔ میرے بھائی آپ ویکھنا سکے پراواں دے خون سفید ہو گئے نے، اج بھی حالات ویکھ رہے جے، بھائی بھائی نو قتل پیا کرنا ہے، باپ بیٹے نو قتل کر رہا ہے تے بیٹا باپ نو قتل کر رہا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اے سکے بھائی ایک میٹنگ بلاندے نے، اجلاس قائم کردے نے تے اپنے والد محترم دے خدمت دے اندر تشریف لے آئے تے آکے اندے نے ابو جی جس طرح تسے حضرت یوسف علیہ السلام نال بڑا پیار کر دے جے، انہاں نال بڑیاں محبتاں کر دے جے، سانو بھی انہاں نال بڑا پیار ہے، انہاں نال بڑی محبت ہے۔ آندے نے بیٹیو دسو آندے کی جے؟ آندے نے قالو یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابو جی اسی اندے بڑے خیر خاں، بڑے ہمدرد ہاں، تو انہوں پتہ ہے اسی شکار کر جانے ہوں، سیر و تفریح بھی جانے ہوں، ساڑی تمنا ساڑی آرزو ہے کہ اسی اپنے ویر یوسف نو بھی سیر کر آگے لے آئیے، انہوں نے بھی اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ اللہ اللہ اے دیکھنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اعتماد وچ آئے اور بات باندھی اعتماد نال، آپ نو علم غیب نہیں، اگر پتہ ہوندا کہ اینا میرے دل تے ٹکڑے نو دل تے گوشے نو کوئی اندر کرا کے آنا یا انہوں نے قتل کرن دا پروگرام بنایا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو ختم کرن دا پروگرام بنایا تے اپنے بیٹے نو اپنے بیٹے نال بھیج دے نہ بھیج دے، پتہ ہی لگا علم غیب کندے کولے؟ بولو غیب دیاں چابیاں کندے کولنے؟ عقیدے دی اصلاح کریا کرو، ہر جمعے اندر میں عقیدے دی اصلاح کرنا، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں توحید والا نہیں تو پھر کوئی نیکی اللہ دے دربار اندر قبول نہیں ہونی۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدہ توحید والا بناؤ تو خیر۔ کہنے لگے ابو جی سانو انہاں نال بڑا پیار ہے، انہاں نال بڑی محبت ہے، ساڈے نال بھیجو۔ جو ہویا سو ہویا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں نال بھیج دیتا ہے۔ اے میرے بھائی پروگرام بنا کے گئے نے کہ انہاں نو قتل کر دینا ہے تے جدو جنگل بیابان اندر پہنچے قتل کرن دا قصہ مختصر قتل کرن دا پروگرام بنایا نا تے ایک دو بھائی کہنے لگے یار انہاں ظلم نہ کرو، انی زیادتی نہ کرو، آخر اپنا بھائی ہے، آخر اپنا خون ہے، کسے وران کنویں دے اندر انہوں گرا دئیے، کوئی قافلہ آئے گا انہوں آکے لے جائے گا، لہذا قتل نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائی ایک وران کنویں دے قریب لے گئے نے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا اتار لے آئے تے آپ نو کنویں دے اندر کران لگے نے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے انج کر کے کنویں دے کناریاں نو ہاتھ پا لے آئے، اے آپ دے ہاتھاں تے سوٹیاں مار دے نے، آپ نو مار رہے نے کہ تینوں مزہ چکھانے ہاں، کہ تینوں خواب آئے 11 ستارے ایک سورج دے چاند تینوں سجدہ پہ کر دے سن۔ میرے بھائی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر کرا دیتا ہے تے کرتا اتارے کسے جانور دا خون نو لا لے آئے
تے واپسی دی تیاری کر لئیے میرے بھائی جدوں کنان شہر دے قریب پہنچے نا اجے ابو نال ملاقات نہیں ہوئے تے دور ہی سر تے پاواں رکھ رہیاں نے تے رونا کرلانا شروع کر دیتا ہے لکھیا کتھے وجاؤ اباہم عشائی یبکون قالوا یا ابانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤوا علی قمیصہ بدم کاذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. آئے ابو جی دی خدمت اندر جو کرتا پکڑے ہے ابو جی اے نبی زادے جے نبی زادے ابو جی ادھی شکار کر دے دور نکل گئے ساں تے جنگت دا بھیڑیا آیا ہے ساڑھے ویر یوسف نو کھا گیا ہے اے انہاں دا ایک کرتا لے کے آئے ہیں تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا چلو مینو میرے بیٹے دے کرتے دی نشانی بخا دیو تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے نو کھولیا تے خون تا لگے آئے لیکن کرتا کی تو پھٹیا نہیں کرتے نے کی تو سوراخ نہیں ہویا تے آپ فرماؤندے نے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کر دینے اندے نے بیٹیوں میں نے ایک گل دا جواب دیو نا تسی کہو بگہاڑاں کھادا تے میرا یوسف بدر منیراں کرتا کی میں رہ گیا ثابت تے کیوں نہ ہویا لیراں بگہاڑ جنگل دا تے نکلیا بہت نیارا کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے میرا یوسف کھا گیا سارا وجاؤ علی قمیصہ بدم کاذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ اکبر. ہن خالق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بچایا کیویں؟ بچان والا کون ہے؟ بولو کون ہے بچان والا؟ اج لوگ آندے نے جناب فلاں ڈیریاں تے فلاں سودے ہو رہے نے فلاں جگہ تے فلاں سودے ہو رہے نے مولانا باز آ جاؤ اللہ دی توحید نہ بیان کریا کرو اور یہ نہ کیا کرو کہ جس قوم کی حکمرانی عورت کرے گی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا کل بھی اعلان تھا اور آج بھی اعلان ہے اور جب تک مریم نواز کی حکومت رہے گی عنایت اللہ ربانی
یہ پیغام دیتا رہے گا کہ جس قوم دی حکمرانی عورت کرے گی وہ قوم کامیاب۔ بولو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ زمین اپنے مقام تو حرکت کر سکتی ہے، آسمان بدل سکتے نے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے نے، کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، مکے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان جھوٹا؟ اور گج کے بولو آقا دا فرمان جھوٹا؟ کتنے لکھیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہہ دیو بات میں کر رہا ڈر تسی جاندے جے، ڈرنا کندے کولوں ہے؟ بولو میں دس یہ رہا ہوں کہ جنوں رب نہ مارے انہوں کو مار۔ بولو جنوں رب نہ مارے انہوں کو مار۔ نہ بندیاں کولوں ڈریا کرو، نہ وڈیریاں کولوں ڈریا کرو، اپنے خالق اور مالک انہوں مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا تسلیم کر کے اس بات کا اعلان کریا کرو کہ اللہ تیرا قرآن سچا ہے، تیرے محمد کا فرمان سچا ہے۔ کتنے لکھے ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اجی آواز نہیں آئی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آقا جدو بول دے نے رب دے آرڈر نال، اللہ دے حکم نال، تم بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں اندر کرا کے واپس آ گئے، اللہ میں تیری قدرت تو قربان جاواں، جو ہویا سو ہویا۔ خالق کائنات نے کنویں چوں نکال لیا، پھر جیل اندر گئے، پھر زیز مصر دے گھر اندر گئے، پھر جیل اندر گئے۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا اور کنویں اندر میرے حضرت یوسف علیہ السلام نو گرانے والو مینو رب کنے کہنا جے میں انہاں نو بچا کے مصر دا بادشاہ نہ بنایا۔ پھر خالق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔ تو میرے بھائی میرا دسن دا مقصد ہے کہ مارن والیاں نالو بچان والا ڈاڈ ہے۔ مینو کیڑے ویلے حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید یاد آئے، اور یزدانی شہید میڈیا سروس والے ہر جمعہ میرا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید مینو کیڑے ویلے یاد آئے، وہ کیا کرتے سن؟ وہ آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا، او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا، بھوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے تے دریا ویے اس نو ڈوبدا نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، کھنجر 10 وجن پاویں لکھ وجن، او مردا نہیں جے رب نہ مریا ہوئے۔ خالق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بچا کے وقایا، اور میرے بھائی پھر مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔ آؤ میرا دل کردا ہے کہ میں چلدا چلدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نال تہاڈی ملاقات کرا دیواں۔ میرے بھائی انہاں دی سیرت دا تذکرہ قربانی دے حوالے نال بڑی تفصیل دے نال سن چکے جے، لیکن اج دے میرے مضمون نال تعلق ہے انہاں دی سیرت دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق نا انہاں پروگرام بنایا، کالو حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ پروگرام نہ بنایا انہاں نو جلا دیو،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلا دیو، ساڑ دیو۔ آؤ دسا جرم کی سی؟ جرم کی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا؟ کسے دی چوری نہیں کی تھی، کسے دا چگا نہیں پنیا، کسے نو تنگ نہیں کیتا، کسے دا راہ نہیں ملیا، کسے نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں، جرم کیے۔ یا عبد لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ قرآن سنا دیا کہ کوئی دو چار مولیاں طرح توڑے پڑھا، قرآن سنو تے دل کردا جے نا، اللہ تعالیٰ قرآن نال پیار پا دے، قرآن نال محبت پا دے۔ جرم کیے؟ یا عبد لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا عبد انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ جرم کیے؟ یا عبد لا تعبد الشیطان، یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ کی جرم ہے؟ یا عبد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ تے جرم دی سزا ملن لگی ہے۔ قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ جرم ہے وے کہ ابو جی اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا، بولو اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا۔ اور اگلی بات جرم کیے، اپنی قوم نو بھی واز کی تھی، نصیحت کی تھی، لکھیا کتے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي، پہلے میں 16واں پارہ پڑھے، 17واں پارہ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ اے میری قوم، اے میرے ابو جی تے میری قوم، جنہ مورتیاں دے تساں پوجا کر دے جے، جنہ بتاں دے اگے سجدہ ریز ہوندے جے، اے نہ تواڈے نفع دے مالک نے نہ تواڈے نقصان دے مالک نے، انہاں دے پوجا کیوں کر دے جے؟ تے قوم آندی اے کالو وجدنا آبانا لہا عابدین۔ اے ابراہیم ساڑھے باپ دادے دینا دی پوجا کرتے رہنے، تے آپ نے پتہ کی کیا؟ قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ تواڈے باپ دادے بھی گمراہ، تسی بھی گمراہ، تے اے ہن جرم جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ اللہ اللہ کہن لگے گل کی ہے، دس پھر کون مشکل کشا ہے، کون حاجت روا ہے؟ آندے نے کالا پر ربکم، کہہ دیو، پھر کہہ دیو، ذرا تھوڑا جا بلند آواز نال کہہ دیو،
قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی قال بر ربکم قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ ہن کوئی جواب نہ آیا تے ہن انہاں نے پروگرام بنایا کی انہاں نو جلا دیو، انہاں نو جلا دیو، ساڑ دیو۔ انہاں نو پتہ نہیں سی کہ تواڈے مارن والیاں نالوں بچان والا، بولو، تواڈے مارن والیاں نالوں بچان والا ڈڈ ہے۔ وقت بڑی تیزی نال جا رہا ہے۔ قصہ مختصر، آپ نو اگ دے اندر انہاں سٹن دا پروگرام بنایا۔ خالق کائنات نے نا اگ نو اعلان کر دیتا، دیکھو اللہ بچان لگا جے، اللہ یہ ساری قوم مارن دا پروگرام بنا رہی ہے، ختم کرن دا پروگرام بنا رہی ہے، لیکن اللہ نے پتہ اگ نو کی کیا؟ قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے کیا نہیں اگے تیرا کم ساڑنا ہے، تیرا کم ساڑنا ہے تے ساڑ کے سوا بنانا ہے۔ تے اج میرا ایک مہمان بڑا پیارا، بڑی عظمت والا، بڑی شان اور مقام والا تیرے اندر آ رہی ہے تے اوندا جرم کی ہے؟ لا الہ، پڑھ لو لا، آواز نہیں آیا جی، پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ انہاں دا جرم وے، انہاں دا قصور وے کہ او آندے نے ایک مشکل کشائے، ایک حاجت روائے، ایک بگڑیاں بنان والا ہے، ایک ہی ڈوبے ہویاں نو اتارن والا ہے۔ میرے بھائی خالق کائنات فرماندے نے اگے اج میرے مہمان نے تیرے اندر آنا ہے تے میرے مہمان واسطے تو بہتی گرم بھی نہیں رہنا، بہتی سرد بھی نہیں رہنا، بلکہ میرے مہمان واسطے تو گلزار بن جانا ہے۔ تے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کرتے ہیں، اللہ نے کیویں بچایا کیویں بچایا، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، آندے نے نہ سود تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی، لکھ لو نہ سود تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی، مزاج نار میں آزاد آ گئی نرمی، وہ آگا کہ جس پتھروں کے دل بھی دہل جائیں گے، سجے پاسے والے ہو کل لکھ لو، وہ آگا کہ جس پتھروں کے دل بھی دہل جائیں گے، شرار پڑیں تو وہ بھی پگھل جائیں گے۔ گل بڑی پیاری جے، اللہ اللہ آندے نے پر خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، پر خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، کائنات کو پیغام حق سناتا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر نا
بڑی شان و شوکت نال بڑے ٹور نال سجے کھبے اگے پیچھے ٹہل رہے نے تے پتہ جے پڑھ کی رہے نے حسبی اللہ پڑھ لو، لیکن ایک اللہ نال گل بڑی پیاری کر دے نے اگ دے اندر مخاطب ہوئے نا اپنے مالک نو، جدو بندہ کلا بیٹھا ہوئے نا تے اپنے رب نو کہے اکھاں چ آنسو بہا کے اللہ تو میرا مشکل کشا ہے، تو میرا حاجت روا ہے، اللہ تو میریاں سنن والا ہے، اللہ تو میریاں پیڑیاں بنان والا ہے، اللہ دے نے فرشتے ہو ویکھو میرا بندہ کس انداز نال مینوں پکار رہا ہے، کلا بیٹھا ہے تے مینوں آندا ہے اللہ تو میرا مشکل کشا ہے، اللہ تو میرا حاجت روا ہے، اللہ دے نے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ اے جڑے آنسو بہا رہے ہیں نا ان دے آنسو زمین تے بات اندر گرن گے، میں دنیا جہاں دیاں ضرورتاں دیاں پہلے پوریاں کر دے کدی رب دے در تے آ تا صحیح نا، ان دے در تے آ کے چکتا صحیح اللہ اللہ آپ نے اپنے ربوں پر پتا کی آندے نے اللہم انت الواحد فی السماء، کہو سبحان اللہ، گل بڑی پیاری جے اللہم انت الواحد فی السماء وانت الواحد فی الارض حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ پتہ ہے لگا کہ مارن والا نالو بچان والا ڈاڈا ہے۔ میں جڑی بات ابتدا اندر دسی ہے مکے دے چودھریاں نے سرداراں نے میرے مصطفیٰ دے متعلق پروگرام بنایا اس سفر دے مہینے اندر، کی پروگرام وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، آندے نے انہوں قید کر دیو، جلا وطن کر دیو، بلکہ کہن لگے انہوں قتل ہی کر دیو۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالات کچھ تبدیل ہو گئے نے، محبوب جی مکے نو چھڑ کے یسرب چلے جاؤ، مکے نو چھڑ کے یسرب چلے جاؤ۔ محبوبہ میرا تو ہڈا وعدہ ہے اور تہانوں پتہ ہے کہ میرے وعدے سچے نے، میرے وعدے سچے نے، میرا تو ہڈا وعدہ ہے کہ جدو تسی مکہ مکرمہ نو چھوڑ کے یسرب جاؤ گے میں اس کا نام تاریخ جو بدل کے مدینہ تو رسول رکھوا دے گا اور پھر قیامت تک یسرب کہلائے گا تو مدینہ تو رسول ہی کہلائے گا، کیوں بھی مدینہ تو رسول ہی کہلا رہا ہے نا، قیامتیاں دیواراں تک کوئی نہیں کہے گا کہ میں یسرب جا رہا ہوں، سارے کہیں دے میں کتھے جا رہے ہیں مدینے، بولو میں کتھے جا رہے ہیں، اللہ ہر ایک نو مدینے لے جائے، اچھی آمین کہہ دیو اور بلند آواز نال کہہ دیو، اللہ ہر ایک نو بار بار مکہ وکھائے، بار بار مدینہ دکھائے۔ کئی دفعہ اللہ نے حاضری دا موقع دیتا ہے، مکے مدینے حج دا بھی موقع دیتا ہے۔ میں آج ہی اپنے بیٹے نو کہہ رہا سا کہ بیٹا میرا پھر دل کردا ہے یار ہوندا تو عمرے تے بندیاں نو بھیج رہے ہیں، مینوں بھی بھیج دے اپنی طرفوں، کہنے لگا ابو جی تیاری کرو۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہر ایک نو بار بار مکہ دکھائے، بار بار مدینہ دکھائے، اور دعا کریا کرو اللہ ہر مسلمان نو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کماندی ہوئے تے اولاد نو چاہیے کہ ماپیاں نو مکے مدینے بھیجن، ماپیاں دی خدمت کرن، ماپیاں دا احترام کرن، ماپیاں دی تعظیم کرن، اور جیڑی اولاد اپنی کمائی نال اپنے والدین نو مکے مدینے دی زیارت کرائے گی اللہ ان دی دنیا بھی بہتر بنائے گا، اللہ انہوں دی آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ تو میرے بھائیو
قیامت دیاں دیواراں تک جیڑا بھی مکے مدینے جا رہا ہے وہ کی آندا میں کتھے چلے ہوں؟ مدینے۔ آقا فرماؤندے نے اللہ جی آرڈر تیرا، حکم تیرا ہے، یار دل دے اندر ضرور خیال آیا ہوئے گا اللہ سونے اے وطن میرا ہے، اے میرا دیس ہے، یار کسے دا دل نہیں کردا کہ میں اپنا وطن چھوڑ کے، میں اپنا دیس چھوڑ کے کسے اور علاقے اندر جاواں، کسے اور وطن اندر جاواں، لیکن رب دا آرڈر ہے، اللہ دا حکم ہے۔ پھر میرے بھائی اے وطن کو عام وطن نہیں، اے شہر مکہ کو عام مکہ نہیں، عام شہر نہیں، اے تو او شہر جدیاں قسماں اللہ اٹھائیاں نے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اے میرے سونے اللہ جانتے دل نہیں کر رہا لیکن آرڈر تیرا حکم تیرا ہے۔ آقا فرماؤندے نے اللہ جی سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا ویکھنا مقدر اپنے اپنے، اللہ سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا طویل ہے، تقریباً 350 میل ہے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ۔ میرے بھائی اللہ سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا طویل ہے، مینوں کو ساتھی چاہیدہ ہے۔ خالق کائنات اے مہینہ سفر تھا، اے جڑا جا رہا تواڈے میرے کولو، اللہ مینوں کو ساتھی چاہیدہ ہے، اللہ مینوں کو دوست چاہیدہ ہے جڑا میرے نال جاوے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو تسی سفر معراج تے جانا سے تے میں تہاڈا ساتھی جبریل بنایا تے اج میں تہاڈا ساتھی صدیق بنا دیتا ہے۔ گل مقدرہ تو بغیر بولو، گل نصیباں تو بغیر نہیں بندی۔ حالانکہ اللہ چاہندے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی انتخاب کر سکتے سن، اللہ چاہندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی انتخاب کر سکتے سن، اللہ چاہندے تو شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی انتخاب کر سکتے سن یا کسی اور سے آپیدہ، لیکن خالق کائنات نے فرمایا محبوب جی سفر معراج دا ساتھی جبریل تے سفر ہجرت دا ساتھی۔ قصہ مختصر، رات دا ٹائم ہے، ادھی رات دا ویلا ہے، 1-2 منٹ، ادھی رات دا ویلا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق، واہ ابو بکر تیری قسمت دے کیا کہنے، تیرے مقدران دے کیا کہنے، میرے بھائی غور فرمانا نا، آپ رات دا ٹائم ہے اپنے یار نو اپنے وفادار نو نال لے آئے تے پچھلی رات دا ٹائم ہے تے پیچھے مڑ مڑ کے مکہ مکرمہ وال ویندے نے، پیچھے مڑ مڑ کے بیت اللہ دے جاتی باندے نے، یار جے دے حاجی دے سینے اندر ایمان ہے، جیڑا عمرہ کرن والے دے سینے اندر ایمان ہے، اور جدو حج کر کے تے عمرہ کر کے واپسی دی تیاری کر رہے تے بار بار بیت اللہ وال ویندا ہے، حج کیتا ہے جے فوراً طواف زیارہ نہیں کیتا، آندا یار طواف زیارہ کر لئیے اج تا میریاں تے مکہ مکرمہ دیاں جدائیاں پہ جانیاں نے، اج میں بیت اللہ نو چھڑ کے چلا جانے، اے حاجی نالے اپنے ہوٹل اندر تیاری کردا ہے تے نالے آندا یار جلدی جلدی سامان سمیٹ لو تے بیت اللہ جو حاضری دے آئیے اوتھے نماز پڑھ آئیے، پتہ نہیں پھر آنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اے نالے اکھاں چوں آنسو بہا رہا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بار بار بیت اللہ وال ویندے نے، مکہ مکرمہ وال ویندے نے تے مولانا بڑی پیاری گل کردے نے،
آندے نے کعبے وال ڈٹھا ہجروں نبی ربانی نے رب دیا کرا میرے کوچ چلانے نے ایتھے زنانیاں دے پال آیانے نے کافران دے کفر پیتے رات سریر دی چوک وسیندی ڈٹھے جگاں دے پیر دی آقا کی آندے نے بیت اللہ چاہندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں چاہندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا کے کردا نیک نیازاں میں لوگاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی یارو ٹر پیا مہاجر ہندوں اکھاں تھیں کیریاں ٹر پیا مہاجر ہندوں اکھاں تھیں کیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جوک وسیندی ڈٹھے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہی ہوتا ہے جو منظور بولو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ فیصلے زمین تے نہیں ہوندے، فیصلے کتھے ہوندے نے؟ عرش تے فیصلے ہوندے نے۔ تو دعا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ۔ جس مقام تے ہجرت رسول دے حوالے نال جس مقام تے میں اپنی بات نو چھوڑیا اگلے جمعے اس تو اگے چلاواں گا۔ ہجرت رسول اندر درس ہی درس نے، سبق ہی سبق نے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔